السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود عریب راشد اور آپ کا قرآن کے سائنٹیفک معجزے کی ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن کے دی بگ کرنچ تھیوری کے معجزے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، دی بگ کرنچ تھیوری ایک ہائپوتھیٹیکل منظر ہے اس کائنات کے خاتمے کا، جس میں اس کائنات کی ایکسپینشن ریورس ہو جائے گی اور یہ کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، جس میں آخرکار کاسمک اسکیل فیکٹر 0 ہو جائے گا، جس سے ممکن ہے کہ دوبارہ سے اس کائنات کی شروعات ہوگی ایک اور بگ بینگ سے۔ تو دوستو، دی بگ کرنچ منظر یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے میٹر کی ڈینسٹی بہت ہی زیادہ ہے، جس سے اس کائنات کی گراوٹی اگر بہت ہی اسٹرانگ ہے تو پھر یہ گراوٹی اس کائنات کے ایکسپینشن کو روک دے گی اور پھر واپس اٹریکٹ کرے گی، جس سے یہ کائنات اپنی قوت کشش کی وجہ سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے تھیوریٹیکل فزسسٹ کا یہ ماننا ہے کہ آج سے 2.8 بلین ایئرز سے لے کر 22 بلین ایئرز کے بعد کہیں نہ کہیں اسی وقت کے درمیان یہ یونیورس ختم ہو جائے گا۔ پول ڈیویس جو ایک انگلش فزسسٹ ہیں، ان کے مطابق بگ کرنچ آج سے 100 بلین ایئرز میں ہو سکتا ہے۔ آئیے اس تھیوری کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1692 میں ریچرڈ بینٹلے جو ایک چرچ مین اور اسکالر تھے، انہوں نے اسیک نیوٹن کو ایک لیٹر سینڈ کیا جس میں انہوں نے یہ لکھا: If we are in a finite universe and all the stars attract each other together, will they not all collapse to a singular point? And if we are in an infinite universe with infinite stars, will infinite forces in every direction not affect all of those stars? یہ سوال بینٹلیز پیراڈوکس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو دی بگ کرنچ کا پروٹو تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سوال سے دی بگ کرنچ تھیوری کی شروعات ہوئی تھی۔ تو دوستو، 1922 میں ہی موجودہ بگ کرنچ تھیوری کی ڈسکوری ہوئی، جب رشین فزسسٹ الیگزینڈر فریڈمین نے کچھ ایکویشنز بنائی جو یہ دکھا رہی تھی کہ اس کائنات کا خاتمہ اس کی ڈینسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس یونیورس کے ماڈل کو فریڈمین یونیورس کہا جاتا ہے۔ اس ایکویشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈینسٹی کا پیرامیٹر پازیٹیو ہے، جس سے یہ کائنات دی بگ کرنچ میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اب ہم قرآن کے دی بگ کرنچ تھیوری کے معجزے کی طرف آتے ہیں۔ 1400 سال قبل 7ویں سینچری میں سال 609 سے لے کر 632 میں، جب عرب کے ریگستان میں سائنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت 104 میں فرماتے ہیں: یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے ہاتھوں کا تمار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ تو اب میرا سوال ان نان مسلم سے ہے جو قرآن پر شک کرتے ہیں اور اس کتاب کو انکار کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سال 609 سے لے کر 632 تک عرب کے ریگستان میں کیسے کوئی انسان یہ بتا سکتا تھا کہ یہ کائنات دی بگ کرنچ میں ختم ہو سکتی ہے، جبکہ دی بگ کرنچ تھیوری 1922 میں ہی ڈسکور ہوئی الیگزینڈر فریڈمین سے۔ بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 53 میں فرماتے ہیں: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ تو دوستو، امید ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ فی امان اللہ۔